بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنے تنہا ہم سب کا پیدا کرنے والا، روزی دینے والا اور مدبر کائنات ہے، کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، ہم سب کلمہ گو مسلمان ہیں۔ دن اور رات کی گھڑیوں میں ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد ہوتا رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ جب ایک مسلمان اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کرتا ہے اور بار بار یہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول تسلیم کرتا ہے،
آپ پر ایمان لاتا ہے تو اس ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مومن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم حاصل کرے، جانکاری حاصل کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، آپ کے تعلق سے سیرت کا مطالعہ کرے، اس لیے کہ ایک انسان کے بارے میں، ایک شخصیت کے بارے میں جتنا زیادہ آپ جانیں گے، اس کی خصوصیتوں کا علم ہوگا، اتنی ہی زیادہ اس شخص سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہم سب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو اس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی محبت کو بڑھانے کے لیے اور آپ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات کا تذکرہ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کون کون سی ایسی خصوصیات پائی جاتی تھی جو خصوصیات دنیا کے دوسرے پیغمبروں میں، دوسرے نبیوں میں نہیں پائی جاتی تھی، تاکہ ہمارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو سکے۔ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اس ایمان کو بڑھا سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی خصوصیات ہیں۔ علماء کرام نے آپ کی خصوصیات کے تعلق سے، آپ کی معرفت کے تعلق سے کہ آپ کی شخصیت میں اللہ رب العالمین نے کون کون سی ایسی خصوصیات رکھی تھی، اس پر علماء کرام نے باضابطہ کتابیں لکھی ہیں، الگ الگ انداز میں کتابیں نقل کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں دنیاوی اعتبار سے یہ خصوصیات تھی، آخرت کے اعتبار سے یہ خصوصیات تھی، اور آپ کے امتی ہونے کے اعتبار سے یہ خصوصیات تھی۔ میں مختصراً دنیاوی اور اخروی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات تھی ان خصوصیات کا تذکرہ کروں گا۔ آپ کی خصوصیتوں میں سے ایک بڑی اہم خصوصیت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام اس دار فانی کے اندر بھیجے گئے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، وہ اولو العزم پیغمبر ہو، وہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہو، وہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ رب العالمین کے کلیم ہیں جن سے آپ نے بات فرمائی ہے، کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کرام مبعوث فرمائے سب سے یہ عہد و پیمان لیا کہ آپ کی زندگی میں اگر آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر کے آ جاتا ہے، رسول بن کر کے اس دنیا میں مبعوث کر دیا جاتا ہے، اس کی کتاب کے ساتھ اسے بھیجا جاتا ہے، تو اپنی زندگی میں اپنی رسالت کے بجائے آخری پیغمبر کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے۔ یعنی جتنے انبیاء کرام آئے ان سے عہد و پیمان لیا گیا کہ ان کی زندگی میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیج دیے جاتے ہیں تو اب اپنی رسالت کو ماننے کے بجائے رسول کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ عہد و پیمان، یہ اقرار تمام انبیاء کرام سے لیا گیا اور اللہ رب العالمین نے اسی اقرار نامے کی جانب قرآن میں اشارہ فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ جتنے انبیاء کرام ہیں سب سے یہ عہد و پیمان لیا گیا کہ اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری پیغمبر آ جاتا ہے تو تم کیا اقرار کر رہے ہو
کہ ہم سب اس کی رسالت کو تسلیم کرنے والے ہیں، تو تمام انبیاء کرام نے برجستہ اللہ رب العالمین سے اقرار کیا، اقررنا، کہ اللہ ہم اس عہد و پیمان کا اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ اگر ہماری حیات میں، اگر ہماری زندگی میں نبی آ جاتے ہیں تو ہم ایمان بھی لائیں گے اور اس کی ضرور مدد بھی کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور اس قدر اہم خصوصیت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عمر بن خطاب تورات کا ایک نسخہ پڑھ رہے تھے، آپ غضبناک ہو جاتے ہیں، غصے کے عالم میں آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو نہیں دیکھتے ہو کہ آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو چکا ہے۔ عمر بن خطاب دیکھتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آ کر کے کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین سے بھی راضی ہوں، میں دین اسلام سے راضی ہوں، میں آپ کی شخصیت سے، آپ کی رسالت سے، آپ کی شخصیتوں اور رسالت سے میں راضی ہوں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والذی نفسی بیدہ لو ان موسیٰ کان حیا ما وسعہ الا اتباعی، یہ کتاب والے یعنی موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو اتارا گیا، نازل کیا گیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تب بھی ان کے لیے کوئی گنجائش اور چارہ نہیں تھا الا اتباعی، وہ بھی میری ہی پیروی کرنے والے تھے، میرے ہی نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے یہ میسیج اور پیغام دے دیا ہے کہ اب کوئی انسان چاہے وہ یہودی ہو، وہ نصرانی ہو، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں تورات پر چل رہا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتا ہوں، میں داؤد علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے زبور پر عمل کر رہا ہوں، زبور پر عمل کرنے کی وجہ سے، تورات پر عمل کرنے کی وجہ سے، انجیل پر عمل کرنے کی وجہ سے، اب وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو من اور تسلیم کر لیں۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ انبیاء کرام میں بھی اگر کوئی نبی آ جائے تب بھی اللہ کے نبی کی رسالت کو ضرور تسلیم کریں گے۔ آخرت کے موقع پر یعنی قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے دوبارہ زمین پر آئیں گے تب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تسلیم کریں گے، آپ کی رسالت کو ماننے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے جاتے، ہر نبی اپنے قوم کے پاس، ایک شہر کے پاس، ایک بستی والوں کے پاس لیڈر بنا کر بھیجا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یہ ہے کہ آپ پوری انسانیت کے لیے، آپ انسانوں کے لیے، آپ جنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے آپ کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کے پیغام کو، آپ کے اسلام کو، آپ کی شریعت کو، آپ کے معجزے کو قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے معجزہ دے کر کے معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں الگ الگ نبیوں کا تذکرہ فرمایا، کہیں نوح علیہ السلام کا نوح الى قومه کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جاتے، انہیں ڈراتے، انہیں آگاہ کرتے، تو کہیں اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام اپنے قوم کے پاس جا کر کے، موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس جاتے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس جاتے، یعنی جتنے نبی بھیجے جاتے اپنے قوم کے لوگوں کو ڈراتے، انہیں آگاہ کرتے، انہیں ڈرایا کرتے تھے، اللہ کا پیغام سنایا کرتے تھے۔ لیکن آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت ہے کہ آپ صرف قریش کے لیے نہیں، آپ صرف ہاشمیوں کے لیے نہیں، آپ صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے ہر کونے کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔
یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو سب سے پاورفل قیصر و کسریٰ تھے ان کے بادشاہوں تک آپ لیٹر بھیجتے، آپ لکھ کر کے بھیجتے کہ مسلمان بن جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ اسلام کی دعوت کے لیے آپ انہیں بھی پیغام بھیجتے، آپ انہیں بھی ڈرایا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے تمام انسانیت کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مسلمانوں، جس نبی کے ہم سب ماننے والے ہیں، امت محمدیہ کے ہم سب افراد ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس نبی کی عظمت دیکھو، اس نبی کی شان دیکھو، اس نبی کے مقام کو دیکھو، اور آج ہم اپنے مقام کو پہچانیں، اپنی شان کو پہچانیں۔ آج امت محمدیہ کے افراد اپنی حیثیت کو نہیں جانتے ہیں، اپنے مقام کو نہیں جانتے ہیں۔ جو انسان اپنے مقام کو جانتا نہیں ہے وہ کچلا جاتا ہے۔ آج اگر ایک مسلمان اپنے مقام کو پہچان لے کہ کس نبی کا نام لینے والے ہیں، کس نبی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تو اسے ہمیشہ فخر ہوگا، اپنی عظمت کا احساس ہوگا، اور نبی کی عظمت کو وہ پہچانے گا، اور اس دل میں روزانہ محبت پروان چڑھتی چلی جائیں گی۔ اس لیے ہم اور آپ بار بار نبی کے جیون کے بارے میں پڑھتے رہیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ آپ کیسے نبی تھے، آپ کی شخصیت کیسی تھی، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا اخلاق کیسا تھا، تاکہ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کو پہچانتے رہیں۔ جب آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، آپ نبیوں کے سردار تھے، آپ اول اور آخر ہر ایک کے سردار تھے، تو آپ کا معجزہ بھی تمام معجزات کا سردار تھا۔ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے گئے، ان کے جو معجزے تھے، وہ جو کچھ دے کر کے بھیجے جاتے تھے، ان کی زندگی جو ہی ختم ہو جاتی، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے، ان کا معجزہ بھی ختم ہو جاتا تھا۔ عصائے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بڑی مشہور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے گئے، اس لاٹھی کا جو اثر تھا، جو معجزہ تھا، وہ وہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جو پریشان حال ہوتے، جو مصیبت زدہ ہوتے، جو نابینا ہوتے، ان پر ہاتھ پھیرتے، بِإِذْنِ اللہ وہ شفا یاب ہو جاتے تھے، لیکن ان کا معجزہ اس دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جتنے انبیاء کرام آئے، ان کے معجزات ان کی زندگی تک محدود رہتے ہیں، لیکن آخری پیغمبر کا معجزہ سب سے عظیم معجزہ قرآن کی شکل میں ہے، اس وقت سے ہے قیامت تک یہ باقی رہنے والا ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس میں ہیر پھیر کی کوئی گنجائش نہیں، جس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس وقت بھی یہ معجزہ تھا، آج بھی دنیا والوں کے لیے چیلنج ہے، دنیا والوں کے لیے آج بھی چیلنج ہے۔ خلیفہ مامون کے سامنے ایک یہودی آتا ہے، بڑی اچھی باتیں ہوتی ہے، مامون بادشاہ نے انہیں اسلام کی جانب بلایا، انہیں دعوت دی، یہودی دعوت سے انکار کر دیتا ہے، اسلام میں آنے سے، داخلے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہودی الگ الگ جگہ جاتا ہے تاکہ مطالعہ کیا جائے، امتحان لے، تورات کے نسخے لیتا ہے، اس میں ہیر پھیر کرتا ہے، اور جا کر کے انہیں بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ انہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، یعنی تورات کا نسخہ تبدیل کیا ہوا ہے، بدلا ہوا ہے، چینج کیا ہوا ہے، تب بھی یہودی لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انجیل کو لیتا ہے، انجیل میں ہیر پھیر کرتا ہے، کچھ تبدیلیاں کرنے کے بعد نسخے لے جا کر کے جہاں انجیل کے ماننے والے ہیں ان کے پاس جاتا ہے، بیچتا ہے، سب ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے۔ اس نے آزمانے کے لیے قرآن کو لیا، قرآن میں ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی، اور وہ نسخے لے جا کر کے کتاب چھاپنے والے کو دیتا ہے کہ مجھے یہ قرآن چھپوانا ہے۔ وہ اس قرآن کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اس قرآن میں رد و بدل کر دیا گیا ہے،
بدل دیا گیا ہے، اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہودی سمجھ جاتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آج اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ہے، یہی دین سچا ہے، اور وہ یہودی اسلام کو قبول کر لیتا ہے، خلیفہ کے پاس آتا ہے، پورا واقعہ بتاتا ہے کہ میں نے امتحان لیا ہے، میں نے ہر چیز کو دیکھا ہے، لیکن قرآن نے ہیر پھیر کی کوشش کی، اللہ رب العالمین نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، قیامت تک اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن الفاظ کے ساتھ، جن حروف کے ساتھ اور جن کلمات کے ساتھ نازل فرمایا گیا، آج ہو بہو وہی کلمات محفوظ ہے، قیامت تک اللہ کا یہ کلام محفوظ رہنے والا ہے۔ یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کا مقام ہے کہ آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کا جو معجزہ دیا گیا وہ ہمیشہ محفوظ رہنے والا ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ضمانت لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور صرف حدیث قرآن ہی نہیں بلکہ حدیث بھی آپ کا ایسا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے چھوٹے چھوٹے کلمات، چھوٹی چھوٹی حدیثیں نقل فرماتے اور ان میں اس قدر معنی پایا جاتا ہے کہ دنیا قاصر ہے اس طرح کے کلمات پیش کرنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، اتنا مختصر ہے من صمت نجا کہ جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ آج دنیا کے موٹیویٹ کرنے والے، آج دنیا کی بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے لیکھک اور رائٹر یہ کہتے ہیں کہ خاموشی میں نجات ہے، پھر واقعات نقل کرتے ہیں، پھر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ خاموش رہنے کے فائدے کیا ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مختصر الفاظ میں فرمایا من صمت نجا۔ کہیں آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسے نیت ویسی برکت ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر جملہ آج دنیا کے سامنے ہزاروں جملات، جتنے جملے ہیں سب کو محصور کر رہا ہے، گھیر رہا ہے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی خصوصیت کا تذکرہ فرمایا اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم دیا گیا ہے، یعنی میں بولتا بڑا مختصر ہوں لیکن اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، یہاں تک کہ ایک ایک حدیث کو لے کر علماء کرام نے پوری کتابیں نقل کر دی ہے۔ صرف ایک حدیث کا معنی مفہوم بتانے میں اہل علم لکھنے والے ایک ایک کتاب، بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں اور ایک حدیث کی شرح کرتے ہیں، دوسرا آتا ہے پھر اس سے بھی ضخیم اور بڑی کتاب لکھ دیتا ہے۔ یہ آپ کی خاصیت ہے کہ آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں بھی اس قدر تاثیر تھی اور اس قدر خاصیت تھی کہ ایک ایک لفظ میں کئی معنی پائے جاتے تھے، لیکن وہ خاصیتیں کسی اور میں پائی نہیں جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔ آپ کی خصوصیت کا اندازہ اگر ہم اور آپ لگانا چاہتے ہیں، آپ کی عظمت کو جاننا چاہتے ہیں، آپ کے مقام کو پہچاننا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم اس قرآن کو پڑھیں۔ اس قرآن میں نبی کی خصوصیتوں کا تذکرہ ہے، اس قرآن میں نبی کی عظمتوں کا بیان ہے، اس قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے۔ شرط یہ ہے صحیح انداز سے پڑھے، غور و فکر کرے، پھر قرآن پڑھتے پڑھتے ان آنکھوں میں آنسو جاری ہوں گے کہ اپنے نبی کے مقام کو جان کر کو دیکھیے نبی کی شان کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اس قدر بلند ہے کہ اللہ رب العالمین اس قرآن میں آپ کی زندگی، آپ کی حیات اور آپ کی عمر کی قسم کھا رہا ہے۔ لعمرک، اللہ قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی عمر کی قسم ہے، آپ کی زندگی کی قسم ہے، آپ کی حیات کی قسم ہے۔ اللہ رب العالمین ایک مخلوق کی قسم کھا رہا ہے، اور مخلوق بھی وہ مخلوق ہے جو عظیم الشان ہے، جو سید الاولین والآخرین ہے، جو خاتم النبیین ہے۔
آج غیر تو غیر مسلمان بھی جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ بار بار کہتے ہیں، لیکن نبی کی عظمتوں کو جانتے نہیں، آپ کی خصوصیتوں کو پہچانتے تک نہیں ہے۔ اگر کسی عام مسلمان سے یہ کہا جائے جس نبی کو مانتے ہو، جس نبی کے راستے پر چلتے ہو اور جس نبی سے محبت کے دعوے دار ہو، 10 خصوصیات آپ گنوا دیجئے، اپنے نبی کا نام مسلمانوں کو یاد نہیں ہے۔ کتنے مسلمان تو ایسے ہیں کہ اگر ان سے نام پوچھا جائے کہ نبی کا نام کیا ہے تو گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں، یعنی نبی کا نام تک جانتے نہیں ہیں۔ آج مسلمانوں کے علم کا عالم یہ ہے، مسلمانوں کی محبتوں کا عالم یہ ہے کہ ڈنکے کی چوٹ محبتوں کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ مہینے کا آغاز ہونے والا ہے اور اس مہینے میں مسلمانوں کی اکثریت یہ پیغام لے کر کے آئے گی کہ ہمیں سب سے زیادہ نبی سے محبت ہے، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں۔ آپ کبھی ان کا ٹیسٹ لے کر کے دیکھیں، ان کا امتحان لے کر کے دیکھیں، کیا وہ نبی کا نام جانتے ہیں؟ ان سے سوال تو کریں کس نبی کے امتی ہو؟ اکثر و بیشتر یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں۔ اس نبی کے تعلق سے چاہے وہ خصوصیات ہو، اس نبی کی عظمتوں کا بیان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا بیان ہو، مسلمانوں کی اکثریت واقف نہیں ہے، جانتی تک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نتیجہ محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن زندگی میں اطاعت نہیں ہے، زندگی میں تسلیم نہیں ہے اور زندگی میں اتباع نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام میں نے دنیاوی اعتبار سے آپ کی خصوصیتوں کا تذکرہ کیا ہے، کچھ خصوصیتیں آخرت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن آپ کو جو مقام دینے والا ہے، جو درجہ دینے والا ہے، اس درجے کا نام ہے وسیلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں تک یہ میسیج اور پیغام دیا ہے کہ اذان سنتے ہو، اذان کا جواب دو، اذان کا جواب دینے کے بعد درود ابراہیمی پڑھو، یعنی درود پڑھو، اور درود پڑھنے کے بعد پھر فرمایا ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ فإنها منزلۃ فی الجنہ، پھر میرے لیے اللہ سے وسیلے کا سوال کرو، اللہ رب العالمین سے وسیلہ مانگو۔ اور وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنها منزلۃ فی الجنہ، یہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے، جنت میں ایک درجہ ہے۔ وسیلہ وہ نہیں کہ دعا کرنے کے بعد کہے نبی کے وسیلے سے اللہ قبول فرما لے، وسیلہ ایک درجہ ہے، وسیلہ ایک مقام ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے حق میں ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ نبی کو وسیلہ عطا فرمائے۔ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اور وسیلے کے بعد اللہ آپ کو مقام محمود دینے والا ہے۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ نبی کی خصوصیات ہے۔ کسی اور نبی کو، کسی اور انسان کو اللہ رب العالمین یہ چیز عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں وسیلے کے تعلق سے فرمایا الوسیلۃ درجۃ عند اللہ لیس لها فی درجہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وسیلہ ایک ایسا درجہ ہے، وسیلہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے کہ اس مقام سے اوپر کوئی اور مقام نہیں ہے، اس درجے سے اوپر کوئی اور درجہ نہیں ہے، لیس فوقها درجہ، اس کے اوپر کوئی اور درجہ نہیں ہے، یعنی آخری درجہ، آخری مقام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے، جو سب سے اونچا ہے، جو سب سے بلند ہے، جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ درجہ گویا وسیلہ کا درجہ ہے، جو ہم سب کے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے۔ اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے نبی کی شان کو جانتے ہوئے، نبی کے مقام کو پہچانتے ہوئے، نبی کے نقش قدم پر چلنے کی ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ مقام محمود کیا ہے جو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والا ہے؟ مقام محمود وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے حق میں اللہ سے سفارش کرنے کے لیے ریز ہو جائیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے، بڑا لمبا سجدہ کریں گے، پھر اللہ رب العالمین اپنے حبیب سے، اپنے خلیل سے ارشاد کرے گا ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطی، مانگیے، آپ جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ یہی مقام محمود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہی سب کے حق میں سفارش کرنے والے ہیں، امتیوں کے حق میں، تمام امتیوں کے حق میں سفارش کریں گے کہ اللہ جلد سے جلد ان کا حساب لے لیا جائے۔ یہ مقام محمود ہے، یہ شفاعت عظمیٰ ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہے، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقام کو اور اپنے شان کو بیان فرمایا کہ اول شافع و اول مشفع، کل قیامت کے دن آپ کی شان یہ ہوگی، آپ کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے سفارشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، و اول مشفع، اور جس کی سفارش اللہ قبول کرے گا اس میں بھی آپ اول درجے پر ہے، فرسٹ مقام پر ہے، یعنی سفارش کرنے کے اعتبار سے بھی اول ہے۔ جن کی سفارش اللہ قبول فرمائے گا اس اعتبار سے بھی آپ کا درجہ پہلا درجہ ہے، آپ کا مقام سب سے اول پر ہے۔ پل صراط پار کرنے والے بھی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، یہ مقام ہے، یہ خصوصیت ہے۔ بلکہ جنت کے دروازے کو سب سے پہلے بجانے والے، کھٹکھٹانے والے، جنہیں اللہ اجازت دے گا، وہ بھی ہم سب کے آخری نبی رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ انا اول من یقرأ باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کے دروازے کو میں ہی کھٹکھٹانے والا ہوں، یعنی سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہم سب کے چہیتے، ہم سب کے محبوب، ہم سب کے خلیل، جو اللہ کے خلیل ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ بلکہ آج مسلمانوں کو فخر ہونا چاہیے اور خاص طور سے اس تعلق سے سوچنا چاہیے کہ غیروں کی نقالی کی وجہ سے آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف ہے۔ غیروں نے نعرہ یہ دیا کہ ہم دو ہمارے دو، غیروں کے نعرے کو آج مسلمانوں نے اپنا لیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، زیادہ محبت کرنے والی ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمائی کہ انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، کل قیامت کے دن انبیاء کرام جتنے ہوں گے ان میں سب سے زیادہ جس نبی کے چاہنے والے، جس نبی پر قربان ہونے والے، جس نبی کے امتی سب سے زیادہ ہوں گے، ان انبیاء کرام میں پہلا مقام میرا ہی ہوگا، یعنی سب سے زیادہ میرے امتی ہوں گے۔ تمام امتیوں کی صفیں 120 لگائی جائے گی، یعنی میدان محشر میں 120 صفیں لگنے والی ہیں، ان میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی۔ یہ مقام ہے، یہ شان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ خصوصیات ہے ہم سب کے چہیتے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے ضرورت ہے اس نبی کو مانتے ہیں تو اس نبی کے راستے پر چلنے والے بن جائے، اس نبی کا نام لینے والے بن جائے۔ وہی حضرتوں میں سب سے اعلیٰ حضرت ہے، وہی اماموں میں سب سے بڑے امام اعظم ہیں، وہی پیروں میں سب سے بڑے پیر ہیں، ان سے بڑا کوئی ولی نہیں، ان سے بڑے کوئی حضرت نہیں، ان سے بڑے کوئی امام نہیں۔ آج دنیا نے ایسے نبی کو چھوڑ کر، آج دنیا میں امت محمدیہ کے لوگوں نے ایسے نبیوں کو چھوڑ، ایسے نبی کو چھوڑ کر جس کا شان یہ ہے، جس کا مقام یہ ہے، جس کی خصوصیات میں نے چند آپ کے سامنے رکھی ہے، ایسے نبی کو چھوڑ کر کسی اور کو مسلمان اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کسی اور کو مسلمان پیران پیر کہتے ہیں، کسی اور کو غوث اعظم بنا رہے ہیں، کسی اور کے الگ الگ نعرے لگا رہے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے کچھ شرکیاں ہیں جو صرف اللہ کا مقام ہے، لیکن اس کے علاوہ کتنے ایسے نعرے ہیں جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے لائق ہے۔ اس لیے ہم اور آپ جب بھی آپ کا نام لے تو آپ کی شان، آپ کے مقام کو پہچانے اور ہمیشہ زندگی میں یہ عزم کر لے نبی کے مقام کو پہچان کر ویسے محبت کریں گے جیسی محبت ہونی چاہیے۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے نقش قدم پر چلیں گے، جس چیز سے آپ محبت کرتے تھے ہم بھی انہی چیزوں سے محبت کریں گے، اور جن چیزوں سے آپ نفرت کرتے تھے ہم بھی ان چیزوں سے نفرت کریں گے۔ تب جا کر کے یہ حقیقت میں محبت کا تقاضا ہوگا، آپ پر ایمان لانے کا حق ادا ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کے مقام کو پہچان کر آپ کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آپ کی کئی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت میں آپ کے سامنے یہ بھی بیان کر دوں کہ شیطان کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی شکل میں نہیں آ سکتا ہے. یعنی خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کبھی شیطان نہیں بنا سکتا ہے. اگر خواب میں آپ کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے کسی کے خواب میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اگر کوئی حلیہ بدل کر کے شیطان آتا ہے، لمبی داڑھی ہے، الگ الگ شکل میں آتا ہے اور دعویٰ یہ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں محمد ہوں، تو جھوٹا دعوے دار تو ہو سکتا ہے لیکن ہو بہو اسی شکل میں شیطان کبھی آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا ہے. یہ بھی آپ کی خصوصیات ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی کی شکل اختیار کر کے شیطان کسی کے پاس آ کر گمراہ کر سکتا ہے. اور ان خوابوں کے تعلق سے بھی شیطان نے کئی لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. اس لیے اللہ کے نبی کی اس خاصیت کو بھی جاننے کی ضرورت ہے اور اس خاصیت کے لیے ضروری ہے علماء کرام نے وہ کتابیں لکھی ہیں جس میں آپ کے حلیہ مبارک کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے ناک کیسے تھی، آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کا جسم کا رنگ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے. یہ تمام چیزیں آج ہر ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے تاکہ کبھی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اگر اللہ کے نبی آ جائیں تو ہم ضرور پہچان لیں کہ یہ ہمارے نبی ہیں. لیکن اللہ کے نبی ہر ایرے گیرے کے خواب میں آتے نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان جو صرف نبوت کا دعویٰ کر دے یا کوئی بھی انسان کچھ بھی کہے اور یہ کہے کہ اللہ کے نبی میرے خواب میں آتے ہیں، تو اللہ کے نبی ایسے خواب میں نہیں آتے بلکہ آپ کا سچا محب بننا ہوگا، آپ کی شان میں قصیدے پڑھنے ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جو چلتا ہے اور آپ پر درود کے نذرانے پیش کرتا ہے، اللہ رب العالمین یہ فضل و کرم صرف انہی لوگوں پر کرتا ہے. اس لیے ہم سب نبی کی شان کو پہچانیں، نبی کے مقام کو پہچانیں تاکہ آپ سے سچی محبت کر سکے اور آپ پر ایمان لانے کا جو حق ہے اس حق کو ادا کر سکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام سننے والے چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو ہم سب کے دلوں میں نبی کی سچی محبت پیدا فرما دے اور اس محبت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما دے، جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو. ہمارے دوست ہمارے وہ احباب جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، انہیں عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے. آمین. ان اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب